مطلب یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حکم ہے حق تعالی کا کہ تم لا الہ الا اللہ کا علم سیکھو جانو. تو ہم پر ضروری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنا، ہم پر ضروری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے، اس سے مومن ہوتا ہے، اس سے ولی ہوتا ہے، اس سے محسن بھی ہوتا ہے، اس سے متقی بھی ہوتا ہے، اسی سے موحد ہوتا ہے. سمجھ میں آئے؟ اسی سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. دنیا آخرت میں اسی سے سکون ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس واسطے بولتے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا. مرتے وقت کلمہ پڑھا تو کیا پوچھتے؟ مرتے وقت کلمہ پڑھا بھائی. تو جو مرتے وقت علامت ہے، مرتے وقت جو کلمہ پڑھا، مرتے وقت جو کلمہ پڑھا تو بولتے کہ بخشش کی علامت ہے، نیکوکار ہے جی. تو معلوم ہم مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا بول کے سمجھ آیا؟ کسی کو برا بولنا ہے تو ایسا بول دیتے. تو اس واسطے بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ کا علم سیکھو دیوانو. سمجھ میں آ گیا؟ علم سیکھنے کے لیے جب آؤ گے تو کلمہ طیبہ کے 4 درجے ہیں. جب علم سیکھنے کے لیے آئیں گے تو کلمہ طیبہ سے اخذ فیض کرنا ہو تو 4 درجے ہیں. اس میں کلمہ طیبہ سے فیض حاصل کرنا ہو، فیض اخذ کرنا ہو، اس کے 4 درجے ہیں. کیا ہے؟ علم لا الہ الا، علم لا الہ الا. اب جو عالم بنا اس کا، اس پہ اب دوسرا درجہ آ گیا. کیا؟ علم لا الہ الا اللہ کا فکر لا الہ الا اللہ. ایک علم ہے، ایک اس کی فکر ہے، کھوج ہے. سمجھا؟ تو علم لا الہ الا اللہ تھا، یہ ایک درجہ تھا. اب آیا تو فکر لا الہ الا اللہ. جب فکر لا الہ الا اللہ مکمل کر لیا تو ذکر لا الہ الا اللہ. جب ذکر اور فکر اور علم لا الہ الا اللہ آ گیا تب شغل لا الہ الا اللہ پہ. اب شغل لا الہ، اس کی ذکر کی ضرورت نہیں، اسی شغل میں پڑا ہوا ہے. اس کی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ وہی آئینے بن گیا. میں تو لا الہ الا، کیا ہے وہ سرکار جو شعر فرمائے، میں خود ہو گیا لا الہ الا اللہ. آپ میں خود بنا لا الہ الا اللہ. پیر نے پڑھایا اس طرح کلمہ، پیر نے پڑھایا اس طرح کلمہ، آپ خود بنا لا الہ الا اللہ. اس کو پڑھایا بولے دیکھو تو معلوم شغل لا الہ الا اللہ پر جہاں پہنچتے ہی اب ہو گیا اس کا عالم. سمجھا؟ شغل لا الہ. اور یہی چیز ہے تم کو ہر جگہ برائیوں سے روکتی ہے، نیکیاں کراتی ہے. ورنہ دھوکہ کھا سکتے، ورنہ دھوکہ کھا سکتے. سمجھ میں نا؟ خیر بات بولنی یہ ہے علم لا الہ الا اللہ سیکھو، اور اس کے جو اس سے فیض حاصل کرنے کے جو درجات ہیں وہ حاصل کرو. تو اول درجہ آپ اس لا الہ الا اللہ کا یہ ہے اس کا علم لینا. جب یہ اس کا علم آ جائے گا اس کی فکر رکھنا، وہ بتائے گا فکر کیسا کرنا، کھوج کیسا کرنا. لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنے کے بعد بتائے گا کہ وہ کھوج کیسا کرنا. اس کے بعد پھر اس کا ذکر کیسا کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا شغل کیسا کرنا. اب بحث تو شغل پہ ہی ہوتے رہے گی. اب سمجھا؟ اور اسی شغل میں جب رہو گے تو اسی شغل میں اٹھا لیا جائے گا. کیونکہ سرکار کی حدیث ہے انسان جس شغل میں رہتا ہے اسی شغل میں موت آتی ہے. جس شغل میں موت آئے گی اسی شغل میں اس کو اٹھایا جائے گا. جس شغل میں اٹھائے گی اسی شغل میں اس کا حشر کر دیں گے. کیا شغل لا الہ الا اللہ کا شروع کیا اسی شغل میں مر گیا. جب اس کو اٹھائیں گے لا الہ الا کے شغل میں اٹھے گا. جب اس کو حشر کا جب حشر ہوگا تو شغل لا الہ الا پہ اسی شغل میں ہو جائے گا لا الہ الا. تو معلوم آگے جنت الذات اس کو ملے گی.
کیونکہ رسائی ہے اس کی ہے بہر صورت اس کا شغل جو ہے ہونا چاہیے. جب اس لا الہ الا اللہ کا شغل آ گیا علم بہت آسان ہو جاتا ہے. شغل کے بغیر علم آسان نہیں ہوتا. دیکھو بھائی آپ جتنا بھی علم حاصل کرتے ہو نا فن کا جو فن ہے فن کا علم حاصل کرو 1000 کتاباں پڑھو وہ فن آتا ہی نہیں تمہارے پاس جب تک اس کی پریکٹس نہ کرے. تھیوری 1000 پڑھو کچھ نہیں پریکٹیکل ہونا. اگر تھیوری نہیں ہے کسی کے پاس اگر تھیوری نہیں ہے پریکٹیکل سے بھی کام چلا لے سکتا ہے. کسی کا تھیوری ہے پریکٹیکل میں فیل ہو جاتا ہوں. سمجھ جائے گا خالی علم ذہن تک رہتا ہے عمل نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو ضروری ہے پریکٹیکل میں آنا. سمجھ جائے گا شغل لا الہ الا اللہ میں آنا تو وہ علم مستحضر رہے گا. ہمیشہ بتلا دے گا ہر وقت بتائے گا ہر مقام پہ دیکھے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. سمجھ جائے گا. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال سمجھائے 12 سال سکھائے. جب 12 سال مکمل ہو گئے کوئی عبادت فرض نہیں کوئی عبادت فرض نہیں. جب 12 سال مکمل ہو گئے حق تعالیٰ نے دیکھا میرے محبوب کے یار شغل میں آ گئے ہیں. اب ان کو میرے پاس بلانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. میرے محبوب کے یار یعنی صحابہ رضوان تعالی شغل میں آ گئے ہیں. اب میرے قریب بلانا جب میں ان کو دیکھوں وہ مجھے دیکھے میں ان کو دیکھوں وہ مجھے دیکھے. اب میرے قریب بلانا چاہیے اپنے محبوب کو بلا لیا. بہانہ ہے محبوب کو بلانے کا. کیا یہاں نہیں دیکھ رہا تھا وہاں کہیں دیکھ رہا. محبوب کی امت کو قریب بلانے کا بہانہ بنایا ہے. محبوب کو بلا کے بولا یہ کر لو بولو میں سامنے رہتا ہوں تم میرے سامنے میں تمہارے ساتھ تم میرے ساتھ تم میرے کو بولو میں تمہارے کو بولتا ہوں تم میرے ساتھ ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں. کیا ہے نماز کیا ہے نماز کیا ہے رویت حق دیدار. ہر جگہ کیوں نہیں. دیکھو بابا ایک بات ہے ہر جگہ بیوی ہر جگہ دکھیں گی آپ کو مگر وہ بیوی نہیں رہتی آپ کی. دیکھ لو بیوی ہر جگہ دیکھتے آپ خالہ کے پاس پھپھا کے پاس ماموں کے پاس اماں کے پاس سسرے کے پاس بھائیوں کے پاس وہاں بازار میں ہر جگہ تم دیکھیں گے مگر بیوی نہیں سمجھے میری بات کو. وہ بیوی نہیں. پھر ہر جگہ بیوی ہے نا نہیں وہ بیوی نہیں. ہر جگہ ہے بیوی ہے مگر بیوی نہیں. پھر وہ ایک مقام ہے بیوی کا وہاں بیوی رہتی ہوں جب کوئی نہیں رہنا. سمجھ میں آئے جب کوئی نہیں رہنا وہ بیوی ہے. دیکھ رہے ہیں سمجھ جائے گا. اس لیے بولے اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہوں ہر شہر میں ہوں وہ رہنا بیکار ہے. ایک ایسا ہونا سب ہٹ جانا تو اور میں رہوں. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو آمنے سامنے ہونا. انہیں کیا کرتا آتے آتے کتے کو اٹھا کے لا لیتا. ارے ٹھہرو برتن دھو رہی ہوں ماں کے برتن نظر برتن تو یہ حال ہے. وہ آتے آتے دکان کو لایا بیوی کو لایا بچوں کو لایا اس کی منہ پہ پھینک دو اس کی نماز بلا لگا کدھر چلا. ارے ایسا پڑی ارے ایسی پڑھتے رہے نفس میں تو ایسا ہی کر رہا نا. ارے حق میں کرنے کیا ہوا. نفس اور حق کی تمیز تیرے کو اچھی ہو گئی ہے. جو چیز نفس میں ہے وہی چیز حق میں ہے. کوئی فرق نہیں. فرق ہے تو نفس اور حق کا ہی. فرق ہے تو نفس اور حق کا ہی. اسی لیے نفس تجھے دیے حق کو پہچاننے کے لیے. تو نفس میں چلے گیا حق کو پہچانتا ہے نہیں. کیا ہوا حق کو پہچاننے کے لیے نفس دیے نفس کو پکڑ لے کے چلے گیا حق کو چھوڑ دیا. تیری حوالہ کہے گی. ارے ایک پہچاننے کے لیے ایک چیز دیتے ہیں. اب دیکھو بخار آ گئی اس کے پہچاننے کے لیے تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر لے کے چلے گا تو بخار کیسا دیکھیں گے. ہے
سمجھ میں آئی؟ ارے لا الہ الا اللہ کا جو علم سیکھتا ہے کھڑے کھڑے ہی نکل جاتا ہوں میں بولا چلو چھوٹو والا کہاں لے کے بیٹھے، کبھی بھی چھوڑنا ہی چاہیے نا، ادائیں بتاتا ہے سب کو چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی نہیں ساتھ میرے، میں دستبردار ہو گیا ہوں سب، اللہ اب چلیے کئی کو اٹھائے ہاتھ، کئی کو اٹھا، اللہ اکبر، کانوں تک کندھوں تک ہاتھ، کئی کو اٹھانا وہ کیا ہے؟ جا کو سیدھا کھڑے جا کو نماز نہیں پڑھ لے سکتے، یہ اٹھانا کیا؟ سب ادائیں ہیں، یہ سب ادائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں، یہ سب ادا، نماز نہیں ہوتی، ہو گیا نماز کہتا ہوں گی نماز ادائیں، ہاتھ اٹھانا پڑتا، 10 بردار ہو گیا ہوں سب چیزوں کو ماں سوا اللہ سے در ایسا بتانا، ایسا نہیں، ایسا۔ اب تم دیکھو کوئی چیز کسی کی امانت پیسہ دے دے، دیکھو بھائی میں دے دیا ہوں، یوں بتاتے اس کو، یوں نہیں بتاتے، دیکھو بھائی میں دے دیا ہوں، یہ چک لیا ہتھیلیاں بتانا اس کو، اب وہی ادائیں بتانا، اللہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ علم سیکھنے والے کو اس کی نماز یوں ہوتی ہے، یوں مزے لوٹتے جاتا ہے۔ ناشتہ کیا؟ ناشتے کیسے؟ بھائی شادی ہو گئی، یہ بھی آ گئی، ناشتہ رہتا ہو گیا ختم، نہیں ہونے تک ہی تڑپ رہا مولا کے ڈھنگ ادائیں جو ہے ملنے کے جھولنے کے، وہ نہیں ملنے تک ہی مل گیا السلام علیکم، خود لوگ بولتے رہتا، وہ بولنے کی چیز نہیں ہے نا، وہ پانے کی چیز ہے، وہ پانے کی چیز ہے، بولنے کی نہیں ہے، وہ پانے کی چیز ہے، بولنے کی۔ اللہ کو پاتے ہیں، اللہ ملتا نہیں، یافت اس کی ہوتی ہے، یاد اس کی ہوتی ہے، انہیں ملتا نہیں کسی کو، انہیں کیسا ملے گا؟ انہیں تمہارے اوپر چھایا ہوا ہے، انہیں کیسا ملے گا؟ کیا آپ پانی میں کود گئے، پانی کو پکڑنے کی کوشش کریں، کیا پکڑیں؟ پانی میں سے نکل کے پانی کو لیے تو پانی ملتا، پانی میں سے نکلتے نہیں پانی کہاں ملتا؟ تم لے کے آؤ پانی میں سے نکلے تو بھیگا کرا بول کے پانی میں ہے، اب پانی کہاں سے ملتا؟ مولا کے وجود میں تو آ گیا ہے، اب تیرے کو مولا کہاں سے ملتا ہے؟ پاتا ہے تیرتے ہوئے، اس میں تیرتا ہے، تیراک اس میں تیرتے ہوئے پاتا ہے، یہ پانی ہے، یہ موج آئی ہے، یہ ہے بہر صورت۔ علم لا الہ الا اللہ سیکھو تو عرفان بھی ملتا ہے، حقائق بھی کھلتے ہیں، طریقت بھی صحیح ہوتی ہے، سمجھ میں ہے نا؟ اور شریعت اس کی شریعت تو ایسی ہے دلہن جیسی ہے، طریقت والے کی شریعت ایسی ہے دلہن جیسی ہے، سجی ہوئی، ذرا دھبا نہیں آتا اس کو، سجی ہوئی، مانا خیر، سمجھا؟ یہ طریقت ہے اس کی شریعت یوں رہتی ہے، سمجھ میں آیا؟ جس کے پاس طریقت ہی نہیں اس کی شریعت کھوکھلی رہتی ہے۔ بول دیے لوگ طریقت شریعت کیا مانا ہے؟ ایک پھل ہے، اوپر کا پوست تو شریعت ہے، وہ اندر کے مغز کو محفوظ رکھا ہے، اگر اوپر کا پوست نکال دو، شریعت نکال دو، اندر کی طریقت سڑ جاتی، کیڑے پڑ جاتے، تو شریعت جس کی چلے گئی طریقت میں کیڑے پڑ گئے، گمراہ ہو گیا۔ وہ پوست کیوں آیا؟ وہ اندر مغز کو چھپانے، طریقت کو چھپانے کے واسطے، تو اندر مغز رہنا، اوپر پوست بھی رہنا، پوست بغیر مغز نہیں، اندر مغز نہیں ہے، اوپر سے پوست لگا دیا، کون چوستا اس کو؟ پھینک دے، ایک خالی چھلکا ہے، اندر ہے ہی نہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے پوست ہے، کیا کرنے کا؟ ایسا اچھا پوست چڑھا ہے، اندر کچھ بھی نہیں، اندر ہاتھ ڈالتے خالی ہے، کچھ بھی پھینک دیتا ہوں، کون لے گا؟ تو اندر سے مغز چلے گا تو پوست کو کوئی چھوتا نہیں ہے، اور اگر اوپر سے پوست چلے گا تو مغز کو جو ہے کوئی بھی کھاتا نہیں، کیڑے پڑ جاتے۔ تو ان کی شریعت طریقت یوں ہے، شریعت اگر نکل گئی تو طریقت کسی مطلب کی نہیں، سیدھا جہنم میں لے کے جائے گی۔ سن لو، طریقت جہنم میں لے جائے گی، بغیر شریعت کے طریقت جہنم، ملحد ہے وہ، سمجھ میں آ گیا؟ کافر جو ملحد بولتے ہیں، ذرا سا ملحد اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر جو ہے خدا کو چھپاتا ہے، انکار کرتا ہے، کافر خدا کو چھپاتا ہے، انکار کرتا ہے، یہ کافر بولے، ہے نا؟ ملحد کیا کرتا ہے؟
मुलीद मखलूक को छुपाता है, मखलूक का इनकार करता है मुलीद। काफिर और मुलीद में क्या है? मखलूक का इनकार कर देना मुलीद, हक का इनकार कर देना काफिर। दोनों भी वही है। गू का भाई मूत, मूत का भाई गू, या पैखाना करा है, जरा पेशाब करा, बात उतनी है। ये दोनों भी वही है, समझ में आएगा। मुलीद क्या है? मुलीद क्या है? मखलूक की नफी कर देना। और काफिर कौन है? हक की नफी कर देना। फिर मुवहिद कौन है? ना मखलूक की नफी करना, ना हक की नफी करना, इसको भी रखना, इसको भी रखना, फिर वहदहू ला शरीक लहू व ताला। क्या समझ में आ गया? हमारे ऊपर के पीर बोल के गए, एक बोलना इल्हाद है, एक बोलना इल्हाद है, दो बोलना इशराक है, शिरक है। दो बोलना इशराक है, दोनों को नहीं ईमान है। कुछ इधर से झुक, कुछ उधर से दो, यार तेरे हाथ है, ये तौहीद है। समझ में आई बात? इन्हें भी रहना, उन्हें भी रहना। बे दो के एक जाहिर नहीं, माना के एक था सही। बे दो के एक जाहिर नहीं, माना के एक था सही। तमीज तो दो से होती है। बे दो के एक जाहिर नहीं, माना के एक था सही। आके तुम अकेले ही हो, मगर दो के बगैर अकेले नहीं हो सकते आप। दो के बिना अकेला बोला ही कैसा जाता? बहर सूरत ये मुल्हिद है, ये वो है। तो शरीयत अगर हट गई, तरीकत गारत हो गई। अगर तरीकत खत्म हो गई, खाली शरीयत लगा, ये तो खोल है, ये तो खोल है, इसका क्या कर ले, बेमजा है, बेलुत्फ है। मगर याद रखो, फिर भी इसकी नजात है। हाँ, फिर भी इसकी, शरीयत वाले की फिर भी नजात की उम्मीद है उसको। मगर इसको तो नजात की उम्मीद ही नहीं, जो शरीयत को हटा दिया, इसको तो नजात की उम्मीद ही नहीं, इन्हें फकत जहन्नम में जाएगा। समझ में आई ना? हाँ, मुल्हिद को तो नजात की उम्मीद ही नहीं। हाँ, ये शरीयत वाले को जो है फिर भी क्या, तरीकत वाला तो फकत जहन्नम में जाएगा। कहीं उधर समझेंगे, तरीकत वाला जहन्नम, बिला शरीयत के तरीकत जहन्नम। अगर बगैर तरीकत के शरीयत है, फिर भी जहन्नम से उसको जो है नजात है, उम्मीद है। समझ में आई ना? ये रख के चलो, समझ में। अब उसके बाद उसकी हकीकत है, पोस्ट है, मग्ज है, उसके बाद उसके अंदर हकीकत है, उसको कहते हैं बीज। वो हकीकत है, वो बीज है, वो हकीकत है। जहां डाला और निकाल के देख लिया, इरफान आ गया, जहां डाला निकाल के देखा, तो ये मारिफत है। वो बीज निकाला, जमीन में डाल दे, फिर झाड़ा आया, फिर उसको फल लगे, मारिफत है। इसके इतने चीजें उसके अंदर पोशीदा थे ना, मारिफत है, खुल के सामने आ गए। नहीं समझ में आई बात? तो ये पोस्ट शरीयत है, मग्ज जो है तरीकत है, बीज उसके अंदर जो है वो हकीकत है, और बीज के अंदर जो है वो मारिफत है। अगर मारिफत को देखना है तो हकीकत का पर्दा खोलना पड़ता है, उसको दफनाना पड़ता है, दफन होना पड़ता है, फिर कोम्पल अंदर से निकलने का इंतजार करना पड़ता है, जब तक उसको पानी और खाद देना पड़ता है। दूसरे जानवरों से, मूजी जैसे जानवर होते हैं, खोद खाने वाले जानवरों से बचा के रखना पड़ता है। ये सब करके हिफाजत करने के बाद जब कोम्पल निकलेगी, बाढ़ लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा होगा, उसको पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। ये होते 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 जब वो झाड़ हो जाएगा, अब मारिफत हो गया, अब उस पर चढ़ के बैठो। समझा? जब मिलती मारिफत, किसको मारिफत? इरफान, इरफान को क्या इरखान बोले, इरफान नहीं, ये इरखान हो गया, रंग बदल गया है। समझा? इरफान है, समझे नहीं? गधे को सूजी, सब शेर की तारीफ करे, मेरे को फकत गधा बोल के गाली दे देते, क्या है? बोले मैं देखा, बोले कुछ भी खाली रंग के पट्टे है उसके ऊपर, अपन भी क्यों निकला, इन्हें भी रंग के पट्टे निकला। समझे नहीं? तो ये रंग बदला सो है शेर, शेर का रंग डाल लिया है, शेर नहीं है, असल में गधा ही है। तो ये मारिफत नहीं है, ये मारिफत इरफान नहीं है, ये क्या है? इरखान है, रंग बदला है। समझ में आया? धोखा है, ये धोखा है। बहर सूरत इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह सीखो, उसके शगल तक पहुंचो। मुमकिन है अल्लाह ताला
آخری وقت میں بھی اگر ذرا سا بھی شغل مل جائے ساری عمر کامیاب ہو جائے. ارے آتے آتے لے کے آیا نا میاں جان دو وہ چھوڑ دو, ساری عمر گنوا دیا یوں ہی. عمر تو بت پرستی میں گزری مومن, عمر تو بت پرستی میں گزری مومن, آخری وقت کیا انہیں تو وہ بولا ہے کیا خاک مسلمان ہوں گے, بولا اگر ارے آخری وقت پاک مسلمان ہوں گے, چل رہے تو انہیں خاک بولا میں پاک مسلمان ہوں کیا آخری وقت ہی صحیح. ارے اللہ کے پاس کیا ساری عمر گناہ سے گزارا, وقت آخر نکل گیا نہیں کیا کیا. ارے کلمہ طیبہ کا سہارا تو ایسا سہارا ہے یار, عمر بھر کے گناہ دھل جاتے ہیں اس کے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کے بازو ایک شمعون نامی آتش پرست رہتا تھا اور حضرت کو ہمیشہ ستاتا, غلاظت جو ہے مہری میں ڈال دیتا, ہمیشہ. حضرت صاف کر لیتے, کچھ نہیں بولتے, بدروں میں کیا کرتے ہو, ہمیشہ صاف کر لیتے رہتے تھے, کچھ نہیں بولتے. چند دن ہوئے کہ غلاظت نہیں آ رہی ہے, حضرت کو فکر ہوئی کیا بات ہے غلاظت نہیں آ رہی ہے. پوچھا کیا بھائی یہ گھر والے نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے حضرت. کیا نہیں دکھ رہے نا؟ نہیں بہت بیمار ہیں, بستر مرگ پر ہیں. ارے پھر میرا پڑوسی ہے. کہا کہ ذرا بولو جا کے, میں ملنا چاہتا ہوں, حسن ملنا چاہتے ہیں. جا کے شمون کو بولے کہ حسن ملنا چاہتے ہیں جیسے پڑوسی. اس کو حیرت ہوئی, عمر بھر ستایا میں اس کو, عمر بھر میں اس کو ستایا, انہیں میرے سے مل جا رہا ہے. اچھا بلا تو صحیح. کہا کہ حسن میں عمر بھر تم کو ستایا, نہیں میرے کو نہیں ستائے تم. ارے عمر بھر میں ستایا حسن تم, نہیں شمون تو میرے کو ہمیشہ نہیں, میرے کو نہیں ستایا. تیرا دل خوش ہوتا تھا اس واسطے میں کچھ نہیں بولتا تھا. تیرا دل میرے کو جو ہے غلاظت ڈالنے سے تیرا دل خوش ہوا, اس واسطے میں کچھ نہیں بولتا تھا. میرے کو ستایا تیرے دل کی خوشی کی وجہ سے میں نہیں ستایا, میرے کو نہیں ستایا تو. الٹی گنگا. شمون بولا کیا ہے, میں آخری وقت پہ آ گیا ہوں, آخری وقت پہ ہوں, اس واسطے میں مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. پڑوسی کا حق ہے کہ حقوق جار میں ہے کہ پڑوسی کی مزاج پرسی کرے. تم بیمار ہو میرے کو معلوم نہیں, اس لیے میں مزاج پرسی کے لیے آیا. اسلام اتنا اچھا ہے, کسی کے ستانے پر بھی جو ہے برداشت کر کے اس کے دل کو خوش رکھتا ہے, اور پھر ستانے والے کی مزاج پرسی بھی کرتا ہے. اس کو جب خیال آیا, بولا حسن اتنا اچھا اسلام ہے, میں اتنے دن دھوکے میں رہا, اب وقت آخر ہو گیا ہے, اب مجھے زندگی کی امید نہیں ہے. کیا میں اب اگر اسلام قبول کر لوں تو اللہ میرے کو بخش دیں گا؟ اب یہ تو تھے ہی تھے. کہا کہ شمون اسلام قبول کر لے اللہ بخش دیتا. نہیں لکھ کے دو, میں نہیں مانتا, لکھ کر دو, لاؤ کاغذ لا. شمون اگر تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو جائے گا, اللہ سارے گناہ بخش دے گا. چٹھی دے دو. چٹھی ہاتھ میں لے کے بلائیے دستے حق پرس, جبھی مسلمان ہو. کلمہ طیب پڑھ لیا, جبھی کلمہ طیب پڑھ لیا, حضرت پڑھا کے ادھر آئے, اس کا دم ٹوٹ گیا. انہیں وہ چٹھی لیتے بچوں کو جلدی بلا کے بولا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں, میرے مرنے کے بعد میری لاش مسلمانوں کو دے دینا, اور یہ چٹھی جو ہے میرے کفن میں رکھنا, ہاتھ میں رکھ کے, میرے ہاتھ میں رکھ کے کفن میں رکھ کے دفنانا. سمجھ میں آیا؟ وصیت کر کے مر گیا. شمون مر گیا, اس کو مسلمانوں کے حوالے کرے, وہ مسلمان دھلائے کرے. ٹھہرے اس کی ایک وصیت ہے, اس کے ہاتھ میں چٹھی رکھ دے گے, کفن لپٹ لے. حضرت کو معلوم ہوا بہت دن کے بعد حضرت نہیں تھے, شمون مر گیا. ارے مر گیا. اب سجدے میں گر کے رونے لگے, مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے. شاہد کہ تو نہیں بخشتا تھا ہوگا اس کو, میرے تیرے مرضی میں مداخلت کیا, میں تیرے مرضی میں مداخلت کیا. کیا کروں, اللہ کے رسول کا یہ فرما, تیرے حبیب کا یہ فرما, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا, اس لیے میں نے کلمہ پڑھایا, اس کے بعد کچھ نہیں. یہ بول کے توبہ استغفار کر رہے تھے, غشی طاری ہو گئی, آپ لیٹ گئے. اسی غشی میں کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کو دو فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جنت کی طرف. پلٹ کے دیکھتا شمعون, کہا کہ حسن تم سچے ہیں, اے لو یہ وعدہ پورا ہو گیا, یہ چٹھی واپس لے لو آپ کی, اپن تو جا رہے ہیں جنت سے. وہ جو
دیکھے وہ اس غشی میں جو دیکھے ہیبت کو اٹھے، ہاتھ میں وہی چٹھی ہے جو شمون کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ والوں کی لاج یوں رکھتے ہیں، یہ اللہ والوں کی لاج یوں رکھتے ہیں۔ میں یہ بول رہا تھا، ارے کلمہ طیبہ کا سہارا چلتے چلتے لے کے گیا، اب یہاں جنت میں چلے گیا دیوانے، چلتے چلتے لے کے گیا جنت میں چلے گیا، ہے کیا نہیں؟ ساری عمر تو بت پرستی میں گزارا نہ، اور چلتے چلتے جو ہے لے گیا۔ تو میں اس بات سے بولا، عمر تو بت پرستی میں گزری، مومن کیا مومن کی بت پرستی میں گزرتی؟ ہاؤلا کہاں کہ کیسا لکھا یاروں نے، عمر تو بت پرستی میں گزری، مومن آخری وقت پاک مسلمان ہوں گے۔ انہیں خاک بولا، اپن پاک مسلمان بولے گا، اس میں کیا آخری وقت پاک مسلمان ہو جائیں گے، گزری تو گزری ہوں گی، مومن ہے انہیں پاک مسلمان ہے کیا، انہیں خاک مسلمان ہوں گے لکھا، وہ چڑھانے کے واسطے لکھا بدماش۔ خیر وہ کیا ہے نہیں، بہر صورت بات یہ ہے، کلمہ طیبہ کا فیض حاصل کرنا ہو، اپنی زندگی کو منشاء حق پر ڈھالنا ہو، اپنی زندگی کو مولا کے محبوب کی زندگی پر ڈالنا ہو، لا الہ الا اللہ کریں۔ جب ہی تو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلایا، 12 سال کے بعد دیدار کی دید بھی ہے، پھر تحفے کا تحفہ بھی ہے، خالی کہیں کو جاتے کچھ لے کے جاؤ، بولیں گے تمہارے یار اتنی دور گئے وہاں سے کیا لائے بولیں گے، کچھ تو توشہ لے کے جاؤ، توشہ لے جاؤ، تحفے معراج بولتے اس کو، کچھ تحفہ لے جاؤ، کیا دیں گے؟ 50 نمازیں خوشی سے لے کے آ گئے، حبیب ہیں خوشی سے لے کے آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بیچ میں آگے کھڑے، کہاں کا لگا میرا تجربہ ہے، 12 لاکھ کا میں نبی تھا، نہ سنتے ماٹی میں لے کے آنے کے بڑے بہت ستاتے، کہاں پر میرے اوپر جو نماز فرض ہوئی تھی وہ بھی طور سینا پہ جا کے پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا تھا، 2 رکعت عمر یعنی روز 2 رکعت پڑھنا تھا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، 50 نماز کہاں پڑھتے، میرے کو تجربہ ہے، نہیں حضرت میں تمہارے سے پہلے ذرا جائیے۔ خیر وہ کچھ باتیں تھی، ہوتے جو 5 ہو گئے، آخر میں بولے میرے کو شرم آ رہی، اب کب تک جاتے رہوں، جب گئے 5 جب گئے اب کب تک جاتے رہوں، تو وہیں سے ندائی، محبوب ہم نے دے دیا ہے 50، واپس نہیں لیتے، ہم جس کو دے دیتے ہیں واپس لینا ہماری سنت نہیں ہے، ہم دے دیے 50، عمل میں 5 ہی ہے، اجر میں 50 ہے، جاؤ سمجھ آ گیا۔ یہ سب اپنے حبیب کے واسطے ہو رہا ہے۔ اب یہاں صحابہ تڑپے، آج واقعات میرا بیان کرے تو صحابہ بولے سرکار ہر جگہ ہم کو ساتھ رکھے، ہر جگہ ہم کو ساتھ رکھے، اب اللہ کے پاس گئے ہیں تو ہمارے چھوڑ کے چلے گئے، یہ کیا ہے؟ ایک خوش کر رہے، سرکار نے فرمایا نہیں ادھر کیا، الصلاۃ معراج المومنین، کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، میں تو یہ کو جا کے ہوں تو ہمیشہ جاتے رہو، نہیں سمجھ میں آئی، میں یہ کو ہمیشہ جاتے رہو، روز 5 وقت جاتے رہو، تمہارے پاس راستہ آسان کر کے یار۔ مومن کو مسلمان کو ہر 5 وقت جانا، معراج کے معنی کیا ہے؟ پہ جانا نا بھائی، اب ترقی کرو، نماز پہ ترقی کرتے، نماز پہ ترقی کرنا، گمپا پٹک کے چلے جانا، کھولی منڈا کوڑگو، اس کو کیا کرنا، پیسے لے لینا، چلے جانا، پیسے لاؤ اتنا ثواب، اتنا ثواب۔ بہر صورت لا الہ الا اللہ سیکھو، اور اس سے جو فیض حاصل کرنا ہے وہ سیکھو، اللہ تعالی تمہارے ایمان میں، تمہارے یقین میں زیادتی کرے گا، اور تم کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی، اور گناہ خود بخود جو ہے اس کے چھٹ جاتے ہیں، اللہ محافظ ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے تو یہ فرماتا ہے حق تعالی، مومن کے لیے تو یہ فرماتا ہے کہ جو صرف اتنا ہی ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، وہ محسن ہے اللہ کے پاس، احسان کیا اللہ پر، اللہ اکبر، اللہ پر احسان ہے، اللہ پر، ارے ہاؤ دیوانو تم کیوں ایسا سمجھتے ہو، اللہ پر احسان اللہ پر ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بات صحیح ہے، مگر انہوں نے جو راستے بتائے، طریقے بتائے، وہ طریقے سے خود بخود محسن بن جانا، تو بحث و تمیز سے جانے سے
ہم یہ بولنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا علم سیکھو، سمجھو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ تم کو دینا چاہتا ہے، گناہوں کی بخشش تم خود مانگ لو، اور تم ایمان والوں کے، ایمان والیوں کے لیے بھی تم جو سفارش کرو، تو کلمہ طیب کا جاننے والا وہ مقام اس کا ہوتا ہے، انہیں مومن کی سفارش کرتا ہے، انہیں مومن کی کوئی سفارش نہیں کریں گے، کوئی ارے کلمے کا جاننے والا سفارش کر رہا ہے، یہاں بول دیا قرآن وللمؤمنین والمؤمنات، سمجھتا نہیں، نہیں وہ بخشش مانگنا ہے، ارے وہی دیوانے پھر بخشش نہیں مانگتے کیا بولتے، سفارش ہو چاہیے، اس کو بھی بخش دو، کیا مانا ہے، اس کو بھی بخش دو مولا، اس کو بھی بخش دو، مومن کو بولا یہ مومن کو، اس کو مومن کو بخش دو مولا، یہ مومن، اچھا با کیوں کلمہ طیبہ کو جانتا ہے تو یہ مرتبہ ہے اس کا، تو یہ کا کیا مقام ہو سکتا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں دروازے پہ ہی کھڑے جاؤں گا، دربان پوچھے گا کہ تشریف لائیے اندر، کہا کہ نہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کوئی ایک مرید میرا باہر ہے کیا، کوئی ایک میرا مرید بھی باہر ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر ایک مرید بھی باہر ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کون سا علم تھا، وہ کون سا علم، اس علم پر ہی تو نازل کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا علم ایسا تھا، حضور غوث الثقلین نے اتنا مرتبہ بلند آپ کا ہو گیا کہ حشر کے میدان میں اتنا اقتدار آپ کو مل رہا ہے، آپ مرید کو باہر رکھ کے آپ نہیں جا سکتے، بھائی اتنا بڑا مرتبہ، ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی، جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جنت سے باہر ہوگا، ایک فرد بھی جنت سے باہر ہوگا، تمام انبیوں کی امت پر جنت حرام ہے، کیا ہے، کیا بول رہے ہیں، میرا ایک امتی اگر باہر ہے جنت میں نہیں گیا، یہ بات ہے، تمام انبیاء کی امت پر جنت حرام ہے، جب تک میرا امتی جنت میں جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیا مرتبہ ہے تمہارا، تم سمجھتے بھی ہو، سمجھ میں یہ سب صدقے میں محمد رسول اللہ کے ملتا ہے، اس واسطے بولا جا رہا ہے کہ کلمہ طیب کا علم سیکھو، اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں فائدہ ہے دوست، تم کیا ہے، تمہارا خدا کا کیا ہے، تم کہاں ہے، تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا نفس کیا ہے، اس کی صدا کیا ہے، تمہارا قلب کیا ہے، اس کا تصفیہ کیسا کرنا، تمہاری روح کیسی ہے، اس میں جلا کیسا پیدا کرنا، یہ سب کلمہ طیبہ ہی سے مانو، اس کو چھوڑ کر حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ رضوان فرماتے، یعقوب علی لوگ طریقت کے حقائق کے بڑے بڑے باتیں بولتے ہیں مگر یہ اس کو سر نہیں کر سکتے، یہ لوگ مجھے یقین ہے کہ انہوں اس مقام کو پہنچے نہیں، زبان ہلا لیتے ہیں، مقام تو ملا ہی نہیں، ارے ہو میاں، کیونکہ ان کی باتوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کی باتوں میں کوئی، اور ہم تو چٹکیوں میں جو ہے یہ مقامات طے کرا دیتے اپنے مریدوں کو، ہمارے پاس اتنا آسان ہو گیا، آسان کام کو چھوڑ کے مشکل کام میں لے جا کے ڈال دیے ماٹی میں، بولے آسان کام ہے، لا الہ الا اللہ کا علم دے دیتا، خود مرید آگے بڑھ جاتا ہوں، خود مرید آگے بڑھ جاتا، دیکھا تم، خود مرید آگے بڑھ جاتا۔ گناہوں سے بچنے کا اگر تم کو ہے کہ گناہ سے میں بچوں، تم نہیں بچ سکتے، تم نہیں بچ سکتے، اگر علم لا الہ الا اللہ تم نے سیکھا آسانی سے بچ سکتے، نیکی کرنے کا تم کو ارادہ ہے نہیں کر سکتے، اگر نیکی کرنے کا ارادہ ہے علم لا الہ الا اللہ سیکھو آسانی سے نیکی کر سکتے ہیں، چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں سمجھے آپ، کلمہ طیب کا علم ایسا ہے گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف لاتا ہے، نیکی کرنے کا ڈھنگ بتاتا ہے، گناہ سے بچنے کا ڈھنگ بتاتا ہے،
اگر یہ علم نہیں حاصل کیا تم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں ہرگز نہیں بچ سکو گے. اسی لیے اتنا اختیار دیا, اسی لیے ایسا کہا پروردگار عالم نے فاستغفروا لذنبی کا. علم لا الہ الا اللہ سیکھا, اب میرے پاس گناہ کیا ہے, میں کون سے گناہ کی بخشش مانگوں؟ تو معلوم اب وہاں بھی گناہ ہے, وہاں بھی گناہ ہے, مگر وہ کون سے مرتبے کے گناہ ہیں, مرتبے کے. علم لا الہ الا اللہ کا جو مرتبہ اس میں حاصل کیا اس مرتبے کا گناہ, وہاں اس کی بخشش مانگ. یہ نہیں چوری کرا, زنا کرا, ڈاکہ مارا, یہ بخشش نہیں دیوانے, یہ بخشش نہیں. یہ تو چٹکیوں میں اللہ معاف کر دیتے ہیں. مادون ذالک بولے ہیں, زمین اور آسمان اس سے بھی زیادہ گناہ اللہ میں بخشنے کے لیے تیار ہو, مگر وہ گناہ نہیں بخشتا. کون سا گناہ؟ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں. دیکھیے میرے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ گناہ میں نے بخشتا. دیکھیے تو معلوم وہ گناہ اللہ نہیں بخشتا. بقایا گناہ تو زمین آسمان کے برابر گناہ ہے, وہ بخشنے کے لیے تیار ہے, یا اس سے بھی زیادہ ہو بخشنے کے لیے تیار ہے. سمجھ میں ہے نا؟ تو علم لا الہ الا اللہ جس کے پاس آتا ہے یہ گناہ تو اس کے پاس کچھ گناہ ہی نہیں ہے, یعنی اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا انہیں. علم لا الہ الا اللہ کا اس کے پاس پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. آپ بولیں گے ایک نئی بات بولے آپ, لا الہ الا اللہ کا کرنے والا کا پلٹ کے نہیں دیکھتا. دیکھو انسان سے ایک بھول ہوتی ہے, انسان سے ایک بھول ہوتی ہے, شاذ وقت ہو جاتی ہے تو کبھی پلٹ جاتا ہے, مگر فوراً توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کو, کیونکہ وہ علم لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے. فوراً توبہ. یاد رکھو اگر کوئی گناہ کیا ہے اگر پلٹ گیا فوراً تو سمجھ جاؤ اس کو توفیق حق ہے. اگر پلٹا نہیں اسی پر اصرار کرتے ٹھہر گیا سمجھ جاؤ کہ اس کو توفیق بھی نہیں ملی اللہ تعالی. اللہم احفظنا اللہم احفظنا. سمجھ میں آیا نا؟ تو گناہ کیسا نہیں کرتا, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل جو کرتا ہے, جو عالم بولو یا علم حاصل کرنے والا بولو, وہ گناہ کیسے نہیں کرتا. علم لا الہ الا اللہ اس کو ایسا علم دیتا ہے کہ خدا اس کے سامنے آتا ہے, اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, اس کے باطن میں آ جاتا ہے, اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے, اس کے دل میں سما جاتا ہے. سامنے خدا رکھ کر غلطی کیسا کر سکتا ہے؟ سمجھ میں؟ سامنے خدا کو رکھ کر غلطی. اسی لیے اس کا نام کلمہ طیب رکھا گیا ہے. کیا پاک بات ہے, کیسی پاک بات ہے. ارے یہ بات پاک بات ہے, جس عضو کو چھو گی وہ عضو پاک ہے, جس عضو پر وہ گری وہ بھی پاک ہے. زبان پر گری زبان پاک, اور آنکھ پر گری آنکھ پاک. یہ غلطی ہماری ہے, زبان پر ڈال کر زبان کو تو پاک کر لیا مگر آنکھ پر نہیں ڈالا اس کو, اس لیے آنکھ غلطی کرتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ارے بھائی یہ دیکھو آپ کرنٹ لیے, فین کو دیے فین چل رہا ہے, لائٹ کو دیے تو لائٹ بھی جلے گا نا, تم لائٹ کو کہیں کو نہیں دی. سمجھ میں آ گیا؟ تم کرنٹ گھر میں لیے فین کو دے رہے, لائٹ نہیں سے لگ رہا ہوگا, ارے لائٹ کو کہہ رہے تو کنیکشن دے اس کو, تو لائٹ بھی چلے گیا. فریج نہیں چل رہا, ارے دے کنیکشن. ہیٹر نہیں چل رہا, ارے دے کنیکشن. تو معلوم ہوا جس کو کنیکشن دیں گا وہ کام کرنے شروع. لا الہ الا اللہ ایسا علم ہے جس کو تم دیں, جس عضو کو دیں گے وہ عضو پاک ہو جائے گا, وہ عضو پاک ہو جائے گا. اسی لیے اس کو کلمہ طیب بولتے ہیں. علم لا الہ الا اللہ جو سیکھ لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, اس کو جہنم حرام ہو جاتی ہے. اگر ڈالا جائے جہنم تو چیخ مار کے کہے گی کہ نکالو اس کو, میں ٹھنڈی ہو جا رہی, اس کو کھاتا لو. کیوں؟ وہاں بھی وہ علم رکھے گا انہیں, جہنم میں بھی وہ علم رکھے گا انہیں, کیونکہ سیکھ لیا ہے. وہ علم سیکھا, بھائی جو سیکھا ہے وہی دیکھے گا نا, جو سیکھا ہے وہی بولے گا, جو سیکھا ہے وہی سنے گا. علم لا الہ الا اللہ انہیں سیکھا ہے, جہنم میں جاتے ہی وہ علم سے دیکھے گا تو انہیں ٹھنڈی ہوگی. سمجھا؟ تو معلوم ہوا علم لا الہ الا اللہ سیکھنے والا اپنی نظر کو کھو کے مولا کی نظر سے دیکھتا ہے. علم لا الہ
الہ الا اللہ اپنی زبان کھول کے مولا کی زبان سے بولتا ہے. علم لا الہ سیکھنے والا اپنے کان چھوڑ کے مولا کی سماعت سے سنتا ہے. علم لا الہ الا اللہ کا سیکھنے والا اپنے سے نہیں کرتا، مولا سے کرتا ہے. جب تک تو نہیں آئے گا میں نہیں کروں گا بولتا ہے. یہ بھی اڑے. آپ کو معلوم نہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کھلاتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسا کھلاتا ہے. صحرا میں ٹھہر گئے، کھاتے ہی نہیں کھانا. کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کھانا ہی نہیں کھا رہے. کئی لوگ جا کے دے رہے ہیں، میں تیرے ہاتھ مولا کے ہاتھ سے کھانا چاہتا ہوں. مولا کا ہاتھ لا. آخر میں آپ کے شیخ حضرت آخر کے شیخ جو ہے نا مخزومی کچھ ہے، ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ آپ کے شیخ ہیں. یوں تو آپ کے 11 شیخ ہیں، یہ آخری شیخ ہیں. تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے مرید جو ہے عبد القادر جیلانی کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ سے کھانے کا عزم کیے ہیں. اللہ کھلا تو کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا، ایسے مر جاؤں گا. ایسا چلیے میں 1 منٹ میں کھلا دیتا ہوں. شاید ہے 1 منٹ میں کھلا دوں. جا کے جو ہے بولے کہ عبد القادر کھا لو، میں اللہ کے ہاتھ سے کھاؤں گا. آپ کیا یہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ کھا لی. نظر کھول دی. جبھی شیخ نے نظر کھول دی، ارے اللہ کا ہاتھ ہے. نظر کھول دی. یہ بولنا تھا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، نظر کھلی. واہ واہ، اب دیکھا تو اللہ ہی کا ہاتھ دیکھا. لائیے سرکار کھا لیا. آپ یہ رمز کو سمجھو. اولیاء اللہ کے واقعات پڑھ لے کے وہ شیخ کھلائیں وہ کرائیں نہیں. دیوانو، شیخ جو تربیت کیا ہے اپنے مرید کو وہ جانتا ہے اس کی آنکھ یہاں کیوں بند ہو گئی ہے، اس کی آنکھ یہاں کھول دیتا ہے. اس کی آنکھ یہاں کیوں بند ہوئی وہیں کھول دیتا. گوشہ جھٹکا دیتا خالی. کیا کرا جی اچھا. بھائی ہنر جو سکھاتے ہیں نا، فن جو سکھاتے ہیں، فن سکھانے والے جب سکھاتے ہیں اس کے شاگرد ہوتے ہیں. کیا کر رہا ہے بولتے ستریاں ٹٹول کے پھر صحیح کر دیتا کیونکہ اس کو یاد آ جاتا اس کا کیا کر رہا بولتے اس کو علم آ جاتا. وہ اشارے اور کنائے ہوتے ہیں اس کے. تو شیخ نے کہا ہے اللہ کا ہاتھ ہے. عبد القادر آنکھ کھلی، یعنی آنکھ کھلی ہوئی تو کہ آنکھ بند کر لی گی تمہیں نہیں، بصیرت کھل گئی. آنکھ کھلی ہوئی تو آنکھ کیا بند تھی، بصیرت کھل گئی. وہاں آ کے اڑ گئے تھے اللہ کے ہاتھ سے کھاؤں گا. اللہ کو ہاتھ کہاں سے آئیں گا؟ اللہ کو ہاتھ کہاں سے آئیں گا ہے نا. اگر اللہ کو ہاتھ آئے تو یہ لوگ تو مشرک کا جو ہے ٹائٹل دے دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کو ہاتھ بھی ہے، یہ ایک نہیں 2 ہاتھ ہے. قرآن بول رہا 2 ہاتھ ہے، 2 ہاتھ. اللہ ایسا نہیں بولنا، اللہ کو ہاتھ رہتا. انہیں کو بولا خلق آدم بین یدیہ، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ کیا بات ہے؟ ارے اللہ کو ہاتھ نہیں، میں استعارہ تو بولا ہے، یعنی وہ متشابہات میں آ کے بولا ہے کیونکہ تم ہاتھ سے واقف نہیں. بات تمہارے واسطے بولا ہوں نے، اللہ کے واسطے کہیں کو ہاتھ. تم کو ہاتھ معلوم، دوسرا کچھ بھی نہ. نہیں اللہ بنایا، اللہ بنا کیسا بنایا؟ 2 ہاتھوں سے بنایا. جب تم سمجھتے 2 ہاتھوں سے بنایا تو تم سمجھتے، نہیں تو نہیں سمجھتے کیونکہ تم ہاتھوں سے واقف ہے. یہ ہاتھ سے بنایا وہ تو یہ ہاتھ سے کیسا بناتا پھر سوچنے میں پڑ جاتے. اس واسطے 2 ہاتھوں سے بنا دیا. سمجھا؟ یہ ایک استعارہ ہے. سمجھا؟ حق تعالی وہاں جو ہے متشابہات یعنی ہاتھ ہونے کا جو ہے بتلا دیا، یعنی میں نے 2 ہاتھوں سے بنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کو ہاتھ کیسے؟ وہ بھی 2 ہاتھوں سے بنا ہے، یہ کیسا؟ جلال اور جمال کو بولا ہے مولا. جلال اور جمال دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جلال سے اور جمال سے بنایا. یہ ہاتھ اس کے ہیں. دیکھیے یہ استعارہ ہے. عرب میں بہت سارے ایسے استعارے اشعار میں بھی بولتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں آ کر آپ کی بصارت رک گئی تھی. اللہ کے ہاتھ کو کیسا دیکھیں گے؟ ادھر گئے تو جلالی جلال ہے، ادھر گئے تو جمالی جمال ہے. کیسا تم کھاؤ گے؟ جلال اور جمال جہاں جمع ہے وہاں کھانا پڑے گا. نہیں سمجھے بھائی بات؟ سمجھ جائے گا. اس واسطے حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ عبد القادر اللہ کا ہاتھ ہے، کھل گیا کھا لیا. دیکھیے
محض جلال بھی نقصان ہے، محض جمال بھی نقصان ہے، جلال اور جمال کا اجتماع ہمارے لیے فائدہ ہے. سمجھ میں آگا؟ سمجھ میں آگا؟ اگر گرمی ہی گرمی ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، جلال کے معنی گرمی کے نہیں مگر مثال دے رہا ہوں، اگر گرمی ہی گرمی ہو انسان برداشت نہیں کرتا، اگر سردی ہی سردی ہو انسان ہوگا، گرمی اور سردی کے درمیان ہو انسان بولتا معتدل ہے بھائی، معتدل موسم بڑا معتدل ہے، کیوں؟ نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. سمجھ میں آگا؟ اسی طرح اگر جلال ہو ایک بھی نہیں ٹک سکتا، ایک بھی نہیں، ہر مخلوق جل کے خاکستر ہو رہی. جمال آتے ہی مخلوق ٹک جاتی ہے، جلال اور جمال دونوں ہونا. خالی جمال بھی ہو تو مخلوق نہیں ٹھہرتی. بات سمجھ؟ تو یہ دو ہاتھ کے معنی جلال اور اللہ کا جلال اور جمال دونوں تجلیات سے بنایا ہے، یہ معنی ہے. اب ہاتھ نہ کو بولو، ہم بھی نہیں بولتے ہاتھ. سمجھ میں آئے نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ میں کیوں بول رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے والا جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ جو ہے گناہوں سے یوں بچتا ہے، نیکیاں کے کرنے کی طرف وہ یوں مائل ہوتا ہے، حق سے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بولتا ہے میں نے پڑھی نہیں تو پڑھوا لیا ہے. دیکھا تم نے؟ یہ اس کو معلوم نہیں لا الہ الا اللہ، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نماز پڑھا ہوں. تو کہاں پڑھتا؟ مجبور محتاج، تو اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا، پائخانہ اٹک گیا تو نکال نہیں سکتا، پائخانہ نکل گیا تو روک نہیں سکتا، تو نماز اس کی کہاں پڑھ سکتا؟ کہاں پڑھتا؟ مگر لا الہ الا اللہ کا جو علم حاصل کیا ہے وہ سالک یہ بولے گا میں کہاں پڑھ سکتا مولا، پھر تو پڑھایا ہے میں پڑھا ہوں. تو اس کو خیال کو خیال، علم اس کو وہ بتاتا ہے کہ کیسا مولا پڑھوایا ہے مجھے. تو علم لا الہ الا اللہ سیکھنے والا نماز میں فقط لا الہ الا اللہ کا شغل رکھتا ہے، شغل لا الہ الا اللہ نماز میں رہتا ہے. اسی لیے اس کی نماز کبھی صالحین کی ہو جاتی ہے تو کبھی شہداء کی، کبھی شہداء کی ہے تو کبھی صدیقین کی، کبھی صدیقین تو کبھی نبیین کی ہو جاتی ہے. یہ تجلیات اس پہ آتے ہیں، یہ مقامات سے انہیں نماز پڑھتا ہے. پھر دیکھنے کو تمہارے جیسا ہی نماز پڑھتا ہے، پھر دیکھنے کو تمہارے جیسا ہی نماز پڑھتا ہے، مگر وہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھنے والا جو ہوتا ہے انہیں نماز کیسی پڑھتا اس کو پوچھو. ہم جو نماز پڑھتے ہیں بغیر علم لا الہ الا اللہ کے، آ کے اگر نماز پڑھے اللہ اکبر، انہیں سیدھا یہاں کو آتا، جس کو چھوڑ کے آئے تھے انہیں آ جاتا. نماز میں اس کو چھوڑ کے آئے نا بھائی، دکان کو خفل ڈال کے یا بند کر کے یا دوسرے کو بٹھا کے تم آئے نا، نماز کا وقت ہو گیا بھائی جی اچھا، اس کو چھوڑے اس کا، انہیں خود تمہارے ساتھ آئی. حقیقت میں ساتھ ہے، حقیقت میں ساتھ ہے، ظاہر میں دور. حقیقت میں ساتھ ہی ہے، ظاہر میں دور ہے. اب نماز کہاں ہوتی ہے؟ حقیقت میں تو ساتھ ہی ہے نا. حقیقت کا یہ اعتبار ہے، ظاہر کا کیا اعتبار ہے؟ کبھی یوں ہو سکتا ہے، یہاں بھی رکھ سکتے وہاں بھی رکھ سکتے. حقیقت کا یہ ہے. تو حقیقت باطن میں دکان ہے، ظاہر میں کھولا ہے. تو ظاہر کی جو دکان ہے وہاں پڑی ہوئی ہے، باطن کی دکان تو یہاں رکھی ہوئی ہے، یہاں سے جاتی نہیں انہیں. اب جس کو چھوڑ کے آیا تھا انہیں یہیں سے، انہیں گائیج کا انہیں یہیں سے. اب آگے اللہ اکبر بولتا ہوں، اللہ اکبر بولا تو اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اس کے لیے سوچتا ہے غلہ کھلا رکھے آ گیا، پٹا مار دیتا کہ کیا ہے کی کنجی لا لینے کا تھا، لمبی نماز ہو رہی ہے، کیا ہوتا کہ کیا نہیں ہے. جوتا چھوڑ کے آیا، ارے وہاں خامخواہ کے رکھا یارو، کون مار دیتے کہ کیا ہے کی، دیکھ لو. ہاں ایسی نماز پڑھتے کیا، جوتا وہ خیال نہیں آنا. ارے خیال بول رہا دیوانے، خیال کا ہے حقیقت ہے وہ، کدھر لے کے چلا خیال کہتے، خیال حقیقت ہے وہ، خیال بول رہا ہے کدھر چل رہا ہے، خیال کیا بولا، خیال کا خیال. تو ایسا تھا، پھر خیال ہے تو چھوڑ دینا تھا، پھر پکڑ لیا گئی. خیال چھوڑ دے سکتا ہے، بھول گیا بھائی، خیال نکل گیا بھائی، تو خیال نکل جاتا ہے. انہیں آیا، ساتھ آیا، وضو کرا، پائخانہ گیا، پیشاب کرا، مصلی پہ آیا تک خیال لگا ہوا ہے، خیال ہے بولا ہے، خیال ہے تو وہیں پائخانہ گیا، پیشاب وہیں چھوڑ دینا نہیں. ان ساتھ کیسے آیا نہیں،
معلوم ہوا جس نے لا الہ الا اللہ کا علم نہیں سیکھا تو اس کی نماز میں سب رہتے ہیں، اللہ ہی نہیں رہتا. سب کو بتانے کو اللہ کی نماز ہے، سب کو بتانے کو اللہ کی نماز ہے، اللہ کے پاس اس کی دوسروں کی نماز ماسیو اللہ کی عبادت ہے. اس لیے اس کو منہ پہ پھینک دیتے ہیں، ارے یہ تو دکھاوے کی نماز، یہ تو دکھاوے کی. پھر دکھاوے کی نماز کیا ہے یہ بولو؟ دکھاوے کی نماز کیا ہے؟ اللہ کو ایک رہنا، بندوں کو ایک بتانا، یہی ہے نا. جو بندوں کو بتا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو بتاؤ، یہ دکھاوا نہیں ہے، ہوگی بات ختم. دکھاوے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو چھپا دیے ہیں، بندوں کو بتا رہے ہیں نماز پڑھ کے، یہ ریا ہے. جیسا بندوں کو بتا رہے ہیں ویسے اللہ کو بتا دو، یہ ریا نکل جائے گی. یہ ظاہر کی نماز ہے بولے، یہ ریا نہیں تو کیا ریا ہے یہ بولے لوگوں کو بتانے کی وجہ سے. ارے بتاؤ اس میں سے ریا نکال کے بتاؤ، کیسا نکالیں گے؟ کیسا نکالتے ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نماز کو گئے تو لوگ دیکھتے، نماز پڑھے تو لوگ دیکھتے، نماز میں دیکھے ہوتے آئے تھے تم بول کے بولتے، تو معلوم ہوا کہ نماز میں سب لوگ دیکھتے. ریا نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگوں کو بتانے کی نماز ہی ہے نا، لوگ دیکھ رہے نا تمہارے، ان بازو کو کھڑا دیکھ رہا بول کے یہ بھی خیال آتا، وہ بھی ریا ہی ہے نا. تو لوگوں کے دیکھنے کا خیال آنا ریا ہے، مولا کے دیکھنے کا خیال آنا عبادت ہے. ذرا بدل دو اس کو. بدلنا کیا؟ لوگ دیکھتے بھی رہے، مولا بھی دیکھتے رہے. لوگ تو دیکھتے تھے، لوگوں میں نماز پڑھنا ہے، انہوں تو جاتے نہیں کہیں بھی، ان کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے، مگر تم اپنے باطن سے مولا کی طرف جاؤ، مولا کو بتاؤ. تم خود بخود ریا نکل جاتی ہے. مگر یہ ترکیب کس کو ملتی ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کا علم سیکھتا ہے اس کو ملتی. علم لا الہ الا اللہ جو سیکھا اس کو ملتی ہے یہ ترکیب کہ نماز کیسی پڑھنا. ارے 2 رکعت نماز پڑھ بابا، 2 رکعت، ایک 2 رکعت میں ایک حرکت میں بھی اگر تو مولا کو چپٹ گیا ساری نماز قبول ہو گئی. ساری نماز شروع کیا، جاتے جاتے ہاتھ لگا، جاتے جاتے ہاتھ اٹھاتے ہی مولا کے چپٹا، ساری نماز کمال ہی کمال ہے. اور اگر نہیں ہوا، کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، آخر میں چل کے ذرا سلام پھیرتے وقت بھی ہو گیا، پوری نماز ختم ہو گئی اس کی. اتنی حرکت بھی مولا کے لیے وہ نماز اٹھا کے عرش پر چلے جائے گی، تولا جائے گا اس نماز کو تولا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ وہ نماز ہے، فرشتے قبول کر لیتے ہیں اس کو، اٹھا کے لے چلتے ہیں اس کو. اور پھر یہ نماز جو تعلق نہیں اللہ سے، توجہ بحق نہیں اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ نماز جو پڑھی جا رہی ہے فرشتے اس کے منہ پہ پھینک دے کے چلے جاتے ہیں. حدیث ہے. اپنی نماز کو غارت کر لے رہا ہے صرف ایک علم لا الہ الا اللہ سیکھنے پر. کتنی خرابی آئی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنے والا نیکیاں کرنا آسان ہے. پتھر بھی اٹھایا تو مولا سے اٹھاتا ہے، پائخانے کو بھی گیا تو مولا سے جاتا ہے، وضو بھی کیا تو مولا سے کرتا ہے، سویا بھی تو مولا کے ساتھ سوتا ہے. کیوں؟ تو سلانے والا میں سونے والا، تو سلایا نہیں تو میں کیسا سوؤں گا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ کون سلاتا ہے تم کو؟ کون سلاتا؟ سب بولتے ہیں بھائی کون سلاتا تم کو؟ اللہ. جب سلانے والا ہی نہیں ہے وہاں تو میں سوؤں گا کیسا؟ لوری دینے والا ہونا وہاں، سلانے والا تو میں سوؤں گا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے پوٹے کو دیکھے تو تم کو عرفان آ جاتا. عرفان بول رہا ہوں میں، وہ عرفان نہیں ہے. پوٹے کو دیکھے تو آواز مت کرو، نیند نہیں آتی، چیخو نکو نہیں آتی. پھر کیا؟ لوری دے رہی ہے، سو جا سو جا چاند ستارے سو جا میرے لال سو جا سو جا. یہ کیا آواز پہ سو رہا کیسا؟ سلانے والا ہونا، لوری دینے والا ہونا، سلانے والا ہونا، وہ تو تجلی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس کی تجلی تو ہے، اس کی ذات ایسی ہے، اس نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، اس کو اتنا بے چین ہے انہیں ساتھ ہو گیا تھا انہیں سویا. سلانے والا ہونا، انہیں لوری دینا، سویا. سمجھ میں آ گیا؟ ایک جھپک دیکھی یوں لڑک گیا، وہیں ختم، برخاست.
مولا ساتھ ہے, اپن تو ہے نہیں, خدا حافظ. مگر یہ سونے والا, یہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جو علم سیکھا ہے نا, اس کو معلوم ہے, یہ دوسرے کو نہیں سمجھ میں آتی بات. انہیں جب سویا سوتے چلے گیا ادھر دوسرے عالم میں, سوتے چلے گیا. کیا بول کے سویا وہاں, اللہم بسمک اموت و احیا. اگر اس کا ترجمہ کرے تو کوئی بھی نہیں سوتے, بھاگ جاتے. سرکار کیسا سلا رہے ہیں, تو کیسا سو رہا ہے؟ ارے سنت کے طور پہ سو دیوانے, سرکار سلا رہے ہیں, کیسا سلا رہے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں, تیرے نام سے جی اٹھوں گا. میں مرتا ہوں بولنا, مرتا ہوں بولے تو نیند غائب ہو جاتی. اب وہ کیا ہے, الفاظ تو بولتا ہے, معنی سے غائب. الفاظ بولتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا, اللہم بسمک اموت و احیا. کیا بولا ہے؟ ہاں اللہم بسمک اموت و احیا. یہ پڑھ کے سو جاؤ بولے, یہ کر کے سو جاؤ بولے, پڑھ کے سو جاؤ بولے, یہ کر کے سو جا دیوانے. تو معلوم ہوا سوتے وقت موت کا استحضار کر کے سو جا, تو پھر یہی عادت تجھ کو ہو جائے گی. ایک دن موت آ جائے گی تو وہاں بھی ایسی سوتے رہے گا. جیسا یہاں سلائے وہیں سلا کے رکھیں گے. کیوں؟ عادت میں ڈال دیا میرے ساتھ سونے کی, پھر یہاں میں نہیں سلایا تو کون سلائیں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. عادت میں ڈال لیا ہے, بستر پہ پڑتے ہی مولا کے ساتھ لوٹک جاتا ہے. یہ عادت اس کو ہمیشہ ہے. تو یہ النوم اخت الموت کی. چھوٹی بہن سے یہ مسخرہ پن چلا, بڑی بہن سے یہ کرنا کتنی دیر پڑتی. موت چھوٹی بہن ہے, اخت الموت ہے, تو موت کی بہن ہے, تو بہن سے تو رشتہ ہے ہی ہمارے کو. بڑی بہن چھوٹی بہن کا معاملہ ہے, تو چھوٹی بہن سے کھیلتے کھیلتے بڑی بہن کی گود میں چلے گیا. چھوٹی بہن تو پٹک کے مارتی, پٹک دیتی, اٹھا نہیں سکتی انہیں, پٹک دیتی. بڑی بہن کیا ہے, پٹکتی نہیں, اٹھا لیتی انہیں, چھوڑتی بھی نہیں انہیں, پکڑ لیتی گھٹ. چھوٹی بہن ہے تو پٹک دیتی. اس بات سے انہیں اٹھاتی رہتی, سلاتے رہتی, اٹھاتے رہتی, سلاتے رہتی. انہیں سلائے تو پھر اٹھاتی ہی نہیں. تو یہ اٹھانے سلانے یا پریکٹس کر کے جو گیا بڑی بہن کی گود میں سویا, سوچ گیا وہ. کیسا سویا؟ نوم العروس. ارے سو جان دو میاں اس کو. فرشتے کو بولا یہاں کھڑ جا, اس کی خبر پہ کھڑ, قیامت تک ٹھہر گیا, اٹھانا نہیں اس کو اٹھانا نہیں, تیرا کام ہے, اس کو اٹھانا نہیں, وہیں کھڑے ہو, سلا کے رکھنا. اٹھے تب پوچھیں گا, پوچھے تو دینا پڑے گا. یہ لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنے والا سمجھ میں. اب بتاؤ گناہ کہاں ہے گناہ اس کے. پھر اس پر یہ بولا جا رہا ہے فاستغفروا لذنبک. ارے گناہ کی بخشش, کون سے گناہ ہے وہ؟ اس مرتبے کے جہاں عمل نہیں کیا تھا وہ گناہ ہے. ایک جگہ کرا, ایک جگہ نہیں کرا, ایک جگہ بھول گیا, ایک جگہ کر رہا ہے, وہ گناہ ہے. وہ ہر مرتبے میں ہے وہ, سمجھ میں. یہ گناہ نہیں شراب پیا, وہ زنا کرا, چوری کرا, قتل کرا, یہ گناہ نہیں. یہ تو دھیڑ نہیں کرتا یارو, دھیڑ. میرے شیخ علیہ رحمہ فرماتے ارے میاں یہ گناہ دھیڑ نہیں کرتا رے, کافر نہیں کرتا یہ گناہ, تو کدھر چل رہا. دیکھ جا کے شراب پی کے بستی میں گیا تو الائچی کھا کے جاتا, کیا بولے, ارے محلے والے دو شراب پیا بولیں گے, دیکھے محلے سے دور جا کے پی کے آتا, بستی کو آیا تو پان کھا کے آتا. کتنا ڈر ہے اس کو سوسائٹی کا؟ نہیں ہے. نہیں محلے کے بچوں کو نہیں چھیڑتا. ارے یہاں کہا تو جوتے کھاتے بابا, دوسرے محلے وہاں جوتے کھائے تو کون دیکھتا, محلے میں نہیں کھانا, عزت جاتی ہے. دیکھ رہے محلے میں جو ہے زنا نہیں کرتا, محلے میں چوری نہیں کرتا, محلے میں شراب نہیں پیتا, محلے میں گنڈا گردی نہیں کرتا, بڑا پار کا رہتا, دور سے جا کے کرتا. اس وجہ سے سوسائٹی اس کو برا بولتی نا. اگر سوسائٹی اس کو, ماحول اس کو, سماج اس کو برا بولے, اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی. نہیں تو سوسائٹی کے ڈر سے, ماحول کے ڈر سے گناہ چھوڑا ہے انہیں. سوسائٹی ہرتے ہی گناہ کرتا. تو یہ بھی کوئی گناہ ہے جو سوسائٹی جو ہے اتنے بڑے گناہ روک سکتی ہے. زنا کو, شراب کو, چوری کو, ڈکیتی کو, قتل کو, غارتی کو روک سکتی ہے سوسائٹی. پھر اگر مذہب اسلام اس کو روکا ہے تو کمالش کیا ہے؟ اس وجہ سے مذہب اسلام میں یہ گناہ نہیں ہے, یہ تو سوسائٹی سے رک جاتے ہیں, ماحول سے رک جاتے ہیں. لوگ کیا بولیں گے, دیکھا تو میں, سمجھ میں. تو یہ وہ گناہ ہے سوسائٹی سے, ماحول سے چھوڑ دیتا ہے.